نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو میں آج اس ویڈیو میں درود شریف کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ جتنے بھی دوست احباب میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ وسلم 10 صلوات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس بندے کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس بندے کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لینظر الی من یصلی علی، کہ بے شک اللہ تعالی اس شخص پر رحمت کی نظر فرماتا ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور جس پر اللہ تعالی نگاہ رحمت فرمائے گا پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ حضرات ذی وقار مثنوی شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقدس پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مگر ایک مرتبہ شہد کی مکھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد گھومنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکھی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شہد کی مکھی یہ تو بتا کہ تم شہد کس طرح بناتی ہو؟ تو مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مختلف پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہیں اور اسے اپنے چھتے میں اگل دیتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شہد کی مکھی ان میں سارے رس میٹھے تو نہیں ہوتے، ان میں سارے پھول میٹھے تو نہیں ہوتے، ان میں سارے پھل میٹھے تو نہیں ہوتے، اور شہد کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم رس جمع کر لیتی ہیں تو ہم سب مکھیاں مل کر آپ کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہیں تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تو شہد میں شفا ہے کیونکہ اس پر درود شریف پڑھا گیا ہے۔ میں تو خاک تھا اور دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔
حضرات ذی وقار، درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے غم بڑھ جائیں، جب تمہاری پریشانیاں بڑھ جائیں اور تم ان پریشانیوں اور غموں کو دور کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہر وقت، ہر سانس، ہر لمحہ پڑھنا چاہیے۔ اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کیجیے، درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں۔ نفلی عبادات میں سے درود شریف کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن محبت اور عشق والوں کی نظر میں درود پاک فرض سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو سجاتے ہیں درود کی محفلیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔